الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق اللہ مولانا العزیز الحکیم۔ عزیز سامعین کرام، یہ سورہ النساء کی ایک آیت مبارکہ 147 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ انسانی زندگی میں دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک غم ہوتا ہے اور ایک خوشی ہوتی ہے۔ جب غم آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے مدد مانگنی ہے نماز اور صبر کے ذریعے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں تو وہ دکھ بھی کم ہو جاتا ہے اور صبر کی میعاد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے یہ خوشیوں کے بارے میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ جتنا شکر کرو گے اتنی خوشیاں نصیب ہوں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کا جتنا شکر ہو وہ ادا کرے۔ آج کا دن بھی خوشیوں کا دن ہے اور شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ مومن کی یہ خوبی ہے کہ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر بھی وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اگر کوئی خوشی آئے تو پھر بھی اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ بہت پیاری آیت مبارکہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ فَمَن يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ جل شانہ تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے؟ ان شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ کسی کو عذاب دے؟ شرطیں دو لگائی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عطاب سے بچنا ہے تو فرمایا کہ پہلے ان شکرتم وآمنتم، کہ تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ تو فرمایا کہ پھر فَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور تم اللہ جل شانہ کو وہ قدردان پاؤ گے اور وہ جاننے والا ہے۔ انسان چھوٹی سی چھوٹی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، بلکہ وہ اس کا بھی قدردان ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اور اپنی زندگی کو شکر سے بھر دے۔ میرے اوپر، آپ کے اوپر کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں۔ وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ وہ ایسی ذات کہ جو انسان کی غلطیاں دیکھ کر بھی نوازتا ہے۔ تو آج کا دن بھی بڑا اہم ہے اس حوالے سے کہ بھئی یہ اجتماعی خوشیوں کا دن ہے۔ ہم خوشیاں بانٹیں، ہم محبتیں بانٹیں، ہم الفتیں بانٹیں اور رنجشوں کو ختم کریں اور نفرتوں کو ختم کریں۔ دیکھیں، ایک اصول یاد رکھیں، ہم کتنی اللہ کے معاملے میں گستاخیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ جل شانہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو لپکو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو بھائی معاف کرنا، رنجشیں بھلانا، یہی آج کے عید کا مقصد ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرے۔ عفو درگزر، یہ مومن کا کیا ہے؟ ایک شیوا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، ہم سب چھوٹی چھوٹی رنجشیں جو ہیں ان کو پا لینا۔ بھائی غلطیاں ہوتی ہیں، مجھ سے بھی ہوئی، آپ سے بھی ہوتی ہیں، اور کون ہے دنیا کا فرد جس سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو لیکن کیا کریں کہ انسان کیا کرے، خود
وہ کہتے ہیں نا کچھ اس طرح سے میں نے اپنی زندگی کو آسان کر دیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ میں گلے شکوے ہیں اپنوں سے ہیں، تو اپنے جب ہے اپنا تو پھر گلے شکووں کی گنجائش نہیں ہے۔ جب ہے اپنا، ہمارے ایک دوست تھے تو وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے، کوئی بات کوئی غلطی کرتے تو وہ کہتے تھے یار مجھے دوست ہونے کا مارجن دو، میرے دوست ہونے کا مارجن مجھے دینا۔ تو بھائی ہم اپنے لوگوں کو اپنا بھائی اپنے رشتہ دار ہونے کا مارجن دے کہ ہے تو اپنا، تو اس لیے عفو و درگزر یہ بڑی نعمت ہے۔ اور جو ہے غیر اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ بوجھ ہوتا ہے، انسان کسی سے نفرت کرتا ہے نا، ایک بوجھ ہوتا ہے، یہ کڑتا رہتا ہے۔ چھوڑیں، معاف کر دیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دلی سکون ہوگا۔ کہتے ہیں کہ زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔ تو بھائی کسی کے کچھ کہنے سے کسی کی عزت خراب نہیں ہوتی، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ مومن ہر دم نیکیاں کرتا ہے، آپ کو تو اپنی عزت بنانے کا روز موقع ملتا ہے، تو پھر غم کس بات کا ہے؟ کوئی کسی کی عزت کو کم کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کے رزق کو کم کر سکتا ہے؟ کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ بڑے دل کا مظاہرہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ فرمایا کہ یہ مکہ کے لوگوں کو فتح نہیں کیا، میں نے ان کے دلوں کو فتح کیا، آپ نے ہر کسی کو معاف کیا۔ تو بھائی ہر آدمی اس خوشی کے موقع پر کسی کے لیے جو ہے بدمزگی کا باعث نہ بنے۔ بھئی یہ نہیں ہے کہ بھئی منہ بنا کے بیٹھا ہے، بلکہ بس وہ خیر ہے، مومن خیر ہے تو بس خیر ہی والا معاملہ کرے، درگزر کرے۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے، کوئی بتانے کی ضروری بات ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی اسے اتنا جلدی معاف کرتا ہے۔ تو عزیز سامعین کرام، یہی عمل ہے جو ہم کریں۔ شعر ہے کہ عید آئی ہے لے کر ایک پیغام نیا، عید آئی ہے لے کر ایک پیغام نیا، اگر تم بانٹنا چاہتے ہو مساکینوں کے غم بانٹو، یہ تو دکھ بانٹنے کا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی آپ کیا کریں لوگوں کو نواز دیں آج کے دن۔ تو عزیز سامعین کرام، بس انسان جہاں درد دیکھے وہاں ہم درد بن جائیں، بس یہی اگر اس میں خوبی ہے کہ جہاں وہ درد دیکھتا ہے ہم درد بن جاتا ہے، جہاں زخم دیکھتا ہے وہاں مرہم بن جاتا ہے، تو یہی انسان کی خوبی ہے، یہی انسان ہونا ہے۔ بھائی انسانیت تو انسان ہی سے ہے نا، اگر انسانیت نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ بدن سے روح نکلتی ہے تو بچھتی ہے صفے ماتم، مگر کردار مر جائے تو ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ تو پھر کردار ہی مر جائے تو پھر میرا کیا فائدہ ہے؟ اور دیکھیں اللہ کے رسول کی بصیرت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، کوئی دینی ہیں، کوئی سیاسی ہیں، کوئی سماجی ہیں، اور کچھ امیر ہیں، کچھ غربا ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے جتنے لوگ ہیں نا، ان میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر میرے وجود سے نفع مل رہا ہے تو میں بہتر ہوں، اگر آپ کے وجود سے مل رہا ہے تو آپ بہتر ہیں۔ تو مومن کی یہی شان ہے، یہی عظمت ہے، اور آج کا یہی پیغام ہے کہ ہر آدمی خیر کو بانٹے، لوگوں کے لیے خیر بانٹے، عفو و درگزر کرے، گلے شکوے کچھ فائدہ نہیں رکھتے۔ بس اللہ کی رضا کے لیے انسان جو ہے راضی رہے اور اپنے آپ کو ایک مقصد کی طرف مائل کرے۔ باقی اللہ جل شانہ اپنی رحمتیں کرنے والے ہیں، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، بھائی ہم شکر ادا کریں، میرے اوپر آپ کے اوپر کتنے فضل اور کرم اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، اس کا کوئی مداوع ہو سکتا ہے؟ آج ہم امن سے بیٹھے ہیں، ذرا غزہ کے لوگوں کا تصور کریں تو کوئی چیز میری دولت کام آتی وہاں، کتنے وہ آج ان کی عید کس طرح ہوگی؟ وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں نا، لیکن دیکھیں اللہ نے امن بھی دیا،
اور خوشحالی بھی دی، صحت بھی دی، اولاد بھی دی، نعمتیں بھی دی، پھر بھی وہ اللہ کے کہے مجھے تو پتہ نہیں حالات خراب ہیں، یہ روٹی مل رہی ہے، سر پہ چھت ہے، سکون سے سوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔